زندہ ہو جاویدہ ہے پیغام کربلا کا، زندہ ہو جاویدہ ہے پیغام کربلا کا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الصلاة والسلام على عبده ورسوله الذي جعله رحمة للعالمين وجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا، وعلى عترته وأهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الذين يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. واللعنة الدائمة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم كان شره مستطيرا. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیے یقیناً ہم نے اے رسول آپ پر لوگوں کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے کتاب نازل کی ہے، تو جس نے اس کتاب کی ہدایت کو قبول کر لیا، مان لیا، تو اس کا فائدہ بھی اسی کو ہوگا، اور جس نے اس کی ہدایت کو قبول نہ کیا، گمراہ ہو گیا، تو اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا، اور تو ایسے لوگوں کا وکیل نہیں ہے. صلوات پڑھیے ایک مرتبہ پھر. خداوند عالم کا شکر کہ اس نے ہمیں ایسے دل عطا کیے کہ جو دل جب فضائل اہل بیت اطہار کو سنتے ہیں تو ان کو لطف آتا ہے. توجہ فرمائیے گا، ایک چھوٹا سا نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ہر چیز کے درجات ہوا کرتے ہیں، بعض درجے چھوٹے ہوتے ہیں، نیچے ہوتے ہیں، اور بعض درجے اونچے ہوا کرتے ہیں. محبت اہل بیت جس دل میں بھی ہو، جب فضائل سنتا ہے تو اس کو لطف آتا ہے، اس کا جی چاہتا ہے بولے داد دے. کوئی بھی شخص
جس سے انسان کو محبت ہو، ظاہری محبت نہیں، دل سے محبت ہو، جو آپ کو دل سے اچھا لگتا ہو۔ اگر کسی کو اپنے بیٹے سے بہت محبت ہے تو اس کا جی چاہتا ہے لوگ اس کی تعریف کریں۔ اگر کسی بیٹے کو اپنے باپ سے محبت ہے تو جب باپ کا تذکرہ ہو اس کو مزہ آتا ہے، تعریف کرنے والا بھی اچھا لگتا ہے۔ باپ کی بات مانتا ہو یا باپ کی بات نہ مانتا ہو، دونوں حالتوں میں باپ کی تعریف سن کے اس کو مزہ آتا ہے۔ اسی طرح بیٹے کی تعریف سن کے بھی باپ کو مزہ آتا ہے، چاہے بیٹا بات مانتا ہو چاہے بیٹا بات نہ مانتا ہو۔ بس میں آپ کی خدمت میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، خدا کرے خدا ہمیں بنائے کہ ہم اہل بیت کی ہر بات کی اطاعت کریں۔ ہم اہل بیت کی نہ بھی مانتے ہوں تو بھی جب ان کے فضائل سنتے ہیں تو ہمیں مزہ آتا ہے۔ تو ذرا سوچئے، اگر بات نہ مان کر اسی محبت کی وجہ سے بات نہ مان کر اتنا لطف آتا ہے تو اگر اہل بیت کی بات بھی مانتے ہوں تو کیسا لطف آئے گا۔ جو آیت آپ کے سامنے بیان کی، اس سے پہلے جو 2 مجالس تھی ان میں بھی اسی آیت کے ضمن میں گفتگو کی ہے، اور کل والی بات کو تھوڑا سا دہراتے ہوئے انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ کل لفظ ہدایت کا معنی بیان کیا جا رہا تھا اور عرض کی تھی کہ قرآن کریم میں ہدایت کا جو لفظ استعمال ہوا ہے بہت زیادہ تکرار ہے، اس لیے کہ قرآن ہے ہی ہدایت کی کتاب۔ تو جتنے بھی قرآن مجید کے اندر جتنی مرتبہ بھی اس لفظ کی تکرار ہوئی ہے، اس کی مختلف شکلوں کی تکرار ہوئی ہے، تو وہ ملا جلا کر اگر ان کو تقسیم کیا جائے تو 4 قسم کا معنی بنتا ہے۔ چاروں میں رہنمائی کا معنی موجود ہے، لیکن 4 شکلیں مختلف ہیں۔ ان میں سے پہلی میں نے کل عرض کی تھی، ہدایت کا پہلا معنی وہ چیز ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو عطا کی ہے، اور اس کا نام ہے عقل۔ عقل کے لیے ہم نے انتخاب نہیں کیا، عقل ہمیں پیش نہیں کی گئی کہ تمہیں چاہیے یا نہیں چاہیے۔ انسان جو اس دنیا میں آیا ہے، خداوند عالم نے اس کے اندر عقل رکھ دی ہے، اور عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ عقل بالغ ہوتی رہتی ہے، بڑی ہوتی رہتی ہے۔ البتہ اچھی پرورش بھی کی جا سکتی ہے اچھی غذا دے کر، اور بری پرورش بھی کی جا سکتی ہے بری غذا دے کر۔ تو جو اللہ چاہتا ہے، اللہ کا نبی چاہتا ہے، وہ یہ کہ اپنی عقلوں کی پرورش کرو، اسے غذا وہ کھلاؤ جو ہم دینا چاہتے ہیں۔ اپنی عقلوں کو وہ غذا نہ کھلاؤ جو شیطان کھلانا چاہتا ہے، کیونکہ جس کا کھا کے بڑی ہوگی اسی کی اطاعت کرے گی، اسی کی اس کو عادت پڑ جائے گی۔ تو عقل کیا چیز ہے؟ عقل ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو جب بھی کوئی معاملہ پیش آئے اس میں طاقت ہوتی ہے صحیح غلط کا انتخاب کرنے کی، وہ رہنمائی کرتی ہے۔ ایک طرف سے اللہ کا حکم آیا، ایک طرف سے شیطان جو چاہتا ہے، ہمارا دل وہ کرنے کا چاہ رہا ہے، تو عقل کہتی ہے اللہ کی مانو شیطان کی نہ مانو۔ پھر خدا نے ہمیں اختیار دیا، اور اسی اختیار میں ہماری آزمائش رکھی۔ تمہیں اختیار ہے، چاہو تو میری مانو، چاہے تو میری نہ مانو۔ ہاں یہ دیکھ لو، یہ ساری کائنات میرے حکم کی پابند ہے۔ یہ جو بارش برستی ہے، یہ جو زمین، بنجر زمین دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے، پودے اگاتی ہے، یہ جو ہواؤں کا نظام ہے، یہ جو ستاروں اور سیاروں کا نظام ہے، یہ تمام نظام میرے حکم کا پابند ہے۔ اگر تمہاری طرح با اختیار ہوتا تو آپس میں لڑ لڑ کے ٹکرا کے مر گئے ہوتے، فنا ہو گئے ہوتے، لیکن یہ آپس میں نہیں ٹکراتے سوائے اس کے کہ جب ہم چاہیں۔
اور یہ نظام تب تک چلتا رہے گا اسی ہماری ہدایت کے مطابق، اسی ہمارے قانون کے ماتحت، جب تک کہ ہم خود اس کو دوبارہ لپیٹ نہ لیں، اس کو دوبارہ تمام نہ کر دیں۔ تم وہ مخلوق ہو جس کو ہم نے اختیار عطا کیا ہے۔ ہم نے تمہیں جسم دیے اور ان جسموں کو حکم کر دیا تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ یعنی وہ جو اصل انسان ہے، وہ جو اصل انسان ہے جس کو ہم روح کہتے ہیں، جو اس بدن کا ڈرائیور ہے، اس کے سپرد کیا گیا کچھ عرصہ کے لیے اس بدن کو کہ تو جیسا چاہتا ہے چلا۔ یہ ہاتھ تجھے میں نے دیا ہے، لیکن اس ہاتھ کو ہدایت کی ہے کہ جیسا تجھے یہ کہے گا تو نے ویسا کرنا ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ اگر میری مرضی کے مطابق اس ہاتھ کو استعمال کیا تو قیامت کے دن جسے تو اپنا ہاتھ سمجھتا ہے یہ بھی تیرے خلاف گواہی دے گا، جسے تو اپنا پیر سمجھتا ہے ہم تجھے بتا رہے ہیں یہ بھی تیرے خلاف گواہی دے گا۔ تو عقل، توجہ فرمائیے گا، عقل انسان کو فیصلہ کرواتی ہے، یعنی فیصلہ کرنے میں مدد دیتی ہے، اچھے اور برے کو الگ الگ کر کے دکھا جائے، کہتی ہے کہ اس میں تجھے مزہ آئے گا، لیکن اس عارضی مزے کے بعد خداوند عالم کی ناراضگی ہے، اور اس میں تجھے ہو سکتا ہے تھوڑی سی زحمت ہو، لیکن اگر تو یہ زحمت برداشت کرے گا تو اس سے تیرا خالق راضی ہو جائے گا، اور تو تھوڑا سا کام کرے گا تیرا خالق تجھے کئی گنا عطا کرے گا، اور ہو سکتا ہے اس تھوڑی سی لذت کی وجہ سے تو اپنی عزت خراب کر بیٹھے۔ لہذا لذت عارضی ہے، تو چھوڑ دے اس کو، اب آپ کی مرضی ہے چھوڑیں یا نہ چھوڑیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے عقل کیا کام کرتی ہے آپ کو مثال دیتا ہوں، کل بھی دی تھی، ایک اور طریقے سے مثال دیتا ہوں۔ عقل کیا چیز ہے، کیسے کام کرتی ہے، فقط ذہنوں کو نزدیک کرنے کے لیے۔ مجھے ابھی بقیت اللہ آنا تھا، محفل مرتضیٰ کے پاس میں ٹھہرا ہوا ہوں، وہاں سے مجھے یہاں پہ آنا تھا۔ ایک مرتبہ پہلے بقیت اللہ آیا تھا تو میں نے اپنے موبائل میں ایک اپلیکیشن میں فیوریٹس میں بقیت اللہ کو ایڈ کر لیا تھا اس لوکیشن میں۔ تو میں نکل کے گاڑی میں بیٹھا، میں نے وہ فیوریٹس نکالے، اس نے خود بخود مجھے راستہ دکھانا شروع کر دیا۔ تھوڑی سی اطلاع میں نے دی اس کو تو اس نے خود بخود رہنمائی شروع کر دی۔ انسان کی عقل میں اور خدا کی رہنمائی میں یہی تعلق ہے کہ رہنمائی اللہ کی طرف سے آتی ہے، اس کے بعد عقل کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اگر بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ عقل انسان کافی ہے، وحی کی ضرورت نہیں تھی، اسلام اسے باطل قرار دیتا ہے، قرآن کا آنا اسے باطل قرار دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے مادی چیزوں کو کچھ نہ کچھ انسان سمجھ لے کہ ان کی بھی حقیقت کو سمجھنا مشکل ہے جب تک کہ ان کے خالق کے ساتھ رابطہ نہ ہو، اور وہ جہان کے جو مادی ہے ہی نہیں، جنت، جہنم، فرشتے، ارواح، تو ان کو بغیر وحی کی رہنمائی کے انسان نہیں سمجھ سکتا تھا، لہٰذا اللہ نے وحی کا اہتمام کیا، ہدایت کا اہتمام کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ میں نے اس کو کہا کہ مجھے بقیت اللہ جانا ہے، زبان سے بھی نہیں کہا، انگلی سے کہا، ہاتھوں کے بولنے کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ بقیت اللہ جانا ہے، اس نے رہنمائی کرنی شروع کی۔ اب اگر میں اس کی رہنمائی کو قبول کرتا جاؤں تو کہاں پہنچوں گا؟ بقیت اللہ۔ انہوں نے فرمایا تھا مثلا 9 بجے کی اناؤنسمنٹ تھی، 9 بجے مجھے یہاں پہنچنا ہے، چند منٹ پہلے میں پہنچ گیا۔ اس نے مجھے کہا کہ اگر تم یہاں سے نکلو تو مثلا 29 منٹس میں اس نے شو کیا 29 اتنے کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 29 منٹ میں تم بقیت اللہ پہنچ جاؤ گے۔ اب میں وہاں سے چل پڑا، جہاں سے اس نے کہا دائیں میں دائیں مڑ گیا، جہاں سے اس نے کہا بائیں، مجھے پتہ نہیں ہے میں کہاں جا رہا ہوں، میں نے نہیں دیکھے وہ راستے، لیکن اس کی رہنمائی میں میں چلتا جا رہا ہوں۔ اگر اس کی رہنمائی مانتا جاؤں، ہو سکتا ہے کہ ایک چوک پہ پہنچوں اور دائیں طرف مجھے بڑے بڑے شاپنگ مالز نظر آئیں، آئس کریم کی دکانیں نظر آئیں، کھانے کے ریسٹورینٹ نظر آئیں، مجھے بھوک بھی لگی ہو اور دل کرے میں ادھر جاؤں، لیکن یہ کہہ رہی ہو لیفٹ چلو تاکہ اپنی منزل پہ ٹائم پہ پہنچ جاؤ۔ اب میرا اختیار ہے، اس کی مانوں یا جو چیز جس کا مزہ مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہے اس کی مانوں۔ یہ انتخاب، راستے کا انتخاب میرے پاس ہے،
نتیجے کا انتخاب میرے پاس نہیں ہے۔ اگر میں دائیں مڑ گیا تو میں بقیت اللہ نہیں پہنچوں گا۔ بقیت اللہ تبھی پہنچوں گا کہ اپنی خواہش کو سائڈ پہ رکھوں اور کہوں جتنی بھی بھوک لگی ہے مجلس کے بعد کھا لینا، جتنی بھی مزیدار چیزیں ہیں بعد میں آ جانا، تب میں منزل پر پہنچوں گا۔ لیکن اگر میں نے خواہش کی مان لی تو پھر جتنا مرضی ہدایت کرنے والا مضبوط ہو، اس کی ہدایت میرے کسی کام نہیں آئے گی۔ اسی لیے قرآن نے کیا فرمایا؟ انا انزلنا علیک الکتاب، اے رسول ہم نے آپ پر یہ کتاب قرآن نازل کیا، للناس، آپ تو ڈائریکٹ ہمارے رابطے میں ہو، اب آپ پر ہم نے یہ قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو ہدایت کریں۔ یہ کتاب للناس ہے، لوگوں کے لیے ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یہ کتاب کس کے لیے ہے؟ لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے، ہدایت کے لیے ہے۔ ہم نے تو ثواب میں محدود کر دیا، کہا بھی جاتا ہے زندوں کے لیے خدا نے نازل کی، ہم نے مردوں کے لیے مخصوص کر دیا۔ اور قرآن سے دور ہو کر، قرآن کہتا ہے جو قرآن سے دور ہے، جو قرآن کے قریب نہیں آتا، وہ اپنے آپ کو زندہ سمجھتا ہے، ہماری نگاہوں میں مردہ ہے۔ فرمایا اے رسول تم مردوں کو نہیں سنا سکتا۔ توجہ فرمائی، قرآن کی تعبیرات بہت رسا، پہنچنے والی، دلوں میں کھب جانے والی، لیکن توجہ چاہیے، غور چاہیے۔ انسان غور کرتا ہے، غور کا معنی بھی ہوتا ہے اندر تک گھس جانا۔ اسی سے غار نکلا ہے، غار بھی عربی کا ہے، غور بھی عربی کا ہے۔ غار کسے کہتے ہیں؟ تو پہاڑ کے اندر تک چلی گئی۔ غور کسے کہتے ہیں؟ میں نے اس بات میں غور کیا، یعنی میں اس بات کی تہ تک، اندر تک پہنچ گیا۔ تو قرآن میں جتنا غور کیا جائے، خداوند عالم اتنی اندر کی باتیں کھولتا ہے ہمارے اوپر۔ خداوند عالم اتنی اندر کی باتیں جو ظاہری آنکھ کو نظر نہیں آتی، خداوند عالم پھر ان چیزوں کو ہمیں دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اے رسول جو قبروں میں پڑے ہیں تو ان کو نہیں سنا سکتا، جو قبروں میں پڑے ہیں تو ان کو نہیں سنا سکتا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہماری طرح رسول اللہ قبرستان میں جا کے قرآن پڑھا کرتے تھے؟ وہ تو مردے بھی کافر تھے، کافروں کے مردے تھے، مشرکوں کے مردے تھے۔ تو کیا معنی ہے اس کا؟ توجہ فرمائیے گا، اے رسول جو قبروں میں پڑے ہیں، من فی القبور، جو قبور میں پڑے ہیں، وما انت بمسمع، تو نہیں سنانے والا ان کو، تو نہیں سنا سکتا ان کو۔ مراد قبروں میں وہ قبریں نہیں ہیں جو خواہشات کی قبر میں، جو دنیا پرستی کی قبر میں اپنے آپ کو دفن کر چکا ہے۔ اے رسول تیری آواز اس کے کانوں تک نہیں پہنچ سکتی۔ ان کانوں تک پہنچتی ہے، اندر کے کانوں تک نہیں پہنچتی۔ ان کانوں کے پردے کو کھٹکھٹاتی ہے، دستک دیتی ہے، پردہ ہلاتی ہے، لیکن جو تاثیر اس کے قلب پہ ہونی چاہیے، اس کے قلب میں حب دنیا نے اتنا ڈیرا جما لیا ہے کہ اے رسول تیری آواز بھی اس پر اثر نہیں کرتی، اگرچہ تیرا سگا چچا ہی کیوں نہ ہو۔ تبت یدا ابی لہب و تب، اگر دل پر اللہ کی بات اثر نہ کرے تو رسول اللہ کا خونی رشتہ دار ہونا بھی کام نہیں آتا۔ اگر آ سکتا ہوتا تو حضرت نوح نے کوشش کی تھی اپنے نافرمان بیٹے کے لیے اللہ سے دعا مانگنے کی۔ کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے کہ کوئی کہے ضعیف ہے، بھلا نبی مانگے اور اللہ نہ دے۔ قرآن کہتا ہے اے نوح اس کے بارے میں مجھ سے بات مت کرنا، تیرا بیٹا ہے لیکن میں تجھے کہہ رہا ہوں انہو عمل غیر صالح، وہ انسان تھا، کہا یہ عمل غیر صالح ہے، یعنی اس کا عمل غیر صالح ہے، اس کے بارے میں ہم سے کلام نہ کرنا۔ حضرت نوح خاموش ہو گئے۔ جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ کی ہدایت آئے، بتانے والا اللہ کا رسول ہو، لیکن دل کی حالت اگر خراب ہو چکی ہو تو اس دل پر اللہ کے رسول کی بات بھی اثر نہیں کرتی۔ یہ دل کی حالت خراب کب ہوتی ہے؟
یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے، یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ اگر کوئی نشے پہ لگ جائے اسے مزہ آتا ہے یا نہیں آتا؟ خدا نہ کرے اس محفل میں کوئی بیٹھا ہو جس نے سابقاً خدا نخواستہ کوئی منشیات استعمال کی ہو، اللہ نہ کرے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جو کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں منشیات استعمال؟ ان کو پتہ ہوتا ہے انجام کیا ہے، پتہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ان کو معلوم ہے انجام کیا ہے، لیکن ان کو مزہ، اس کی عادت پڑ جاتی ہے، اور اس عارضی مزے کی خاطر آہستہ آہستہ اپنے آپ کو پھونکتے رہتے ہیں، اپنے جسم کو ختم کرتے رہتے ہیں، اپنے بدن کے نظاموں کو ختم کرتے رہتے ہیں۔ ان کا ہم و غم کیا ہوتا ہے؟ بس تھوڑی دیر میں نے مزہ لینا ہے، خدا نخواستہ ہیروئن پی کر اور نشے کی چیزیں پی کر۔ انہیں مجبور کوئی نہیں کرتا۔ ہاں، پہلی دفعہ کوئی شیطان کی طرح کوئی دوست آتا ہے، چونکہ شیطان دو قسم کے ہوتے ہیں، من الجنت والناس، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ شیاطین دونوں قسموں کے ہوتے ہیں۔ جن یعنی چھپے ہوئے شیطان جو ہمیں نظر نہیں آتے، جن کا معنی ہوتا ہے وہ چیز جو آنکھوں سے دیکھی نہ جا سکے، یہ بھی قرآنی لفظ ہے۔ جن کا اصل معنی کیا ہے؟ چھپی ہوئی چیز۔ من الجنت والناس، جو وسوسہ کرتے ہیں، چاہے جنوں میں سے ہوں چاہے انسانوں میں سے۔ اور انسان عجیب ہے، جو گندے وسوسے کریں انسان کو وہ دوست زیادہ پیارے لگتے ہیں، کیونکہ خاص طور پہ جو جوان ہوتے ہیں ان کا دل کرتا ہے یہ جوانی مزے لینے کے لیے، تو بری عادتوں پہ لگ جاتے ہیں۔ اور ایسے میں ماں ہو یا باپ ہو، رشتہ دار ہو، استاد ہو، نصیحت کرنے والے انہیں اچھے نہیں لگتے۔ قرآن بھی کہتا ہے وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، کہ تمہیں نصیحت کرنے والے پسند نہیں آتے، اس لیے کہ تمہارا جی چاہتا ہے تم مزے کرو، تو جو تمہیں نصیحت کرتا ہے وہ تمہیں اچھا نہیں لگتا۔ اگرچہ تمہاری ماں ہو، اگرچہ تمہارا باپ ہو، اگرچہ اللہ کا نبی ہی کیوں نہ ہو، تمہیں نصیحت کرنے والا پسند نہیں آتا۔ نصیحت کرنے والوں کی باتیں پسند نہیں آتی۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو وہ نشہ کرتا ہے اپنے اختیار سے کرتا ہے، لیکن اس نشے کی تاثیر پر اس کا اختیار، اس کے نتیجوں پر اس کا اختیار نہیں ہوتا۔ ساری کی ساری بات کی بنیاد یہیں پر ہے عزیزان محترم، سمجھیے گا۔ اللہ کسی کو نہ مجبور کرتا ہے سیدھے راستے پر چلنے کے لیے، نہ اللہ کسی کو مجبور کرتا ہے غلط راستے پر چلنے کے لیے۔ اور یہ اللہ کا قانون اتنا سخت ہے، وہ چاہتا ہے کہ جو آئے اپنی مرضی سے آئے، جو آئے میری ہدایت پہنچنے کے بعد اپنی عقل سے خود فیصلہ کر کے سر کو جھکائے۔ جو خود سر کو نہیں جھکاتا، جس کو اپنی خواہشات زیادہ پیاری ہیں، تو میرا نبی بھی چاہے تو وہ راستے پر نہیں چلے گا۔ عجیب بات تو میں نے نہیں کی نا؟ ہو سکتا ہے آپ کو عجیب لگے اگر میں اس کو اس طرح کروں۔ اگر آپ سے میں سوال پوچھا کرتا ہوں پہلے بھی، اگر میں آپ سے سوال پوچھوں کہ اللہ کا نبی چاہے فلان شخص کی ہدایت ہو جائے، اللہ ہدایت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ کہیں کہ اللہ کا نبی چاہے تو اللہ کیسے ٹالے گا؟ لیکن قرآن یہ بات نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے اے رسول تو جسے چاہے ہدایت نہیں کر سکتا۔ عجیب بات ہے، کیسا قانون ہے کہ اللہ کا نبی بھی چاہے تو اس کی ہدایت نہیں ہو سکتی۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا بہترین ثبوت یہ ہے، توجہ فرمائیے گا، کہ مکہ کے اندر جب رسول اللہ نے رسالت کا کام شروع کیا، دین اسلام کی تبلیغ کا کام شروع کیا، تو مکے میں کون تھے؟ مشرک، رسول اللہ کے دشمن بن گئے۔ لیکن مجھے جواب دیجیے گا، آیا وہ ساری تکالیف برداشت کرنے کے باوجود کیا رسول اللہ تڑپتے نہیں تھے کہ ان سب کی ہدایت ہو جائے؟ ہماری اور آپ کی طرح نہیں تھے جو چاہتا ہے ہمسایہ بھی جہنم میں جائے فقط میں جنت میں جاؤں، ہماری طرح نہیں تھے، تڑپتے تھے۔ اس کے لیے بھی جس نے پتھر مارا ہے، اس کے لیے بھی جس نے تانا دیا ہے، رسول اللہ تڑپتے تھے، اتنا تڑپتے تھے کہ اللہ کو روکنا پڑتا تھا۔ لعلک باخع نفسک علی آثارہم،
آپ ان کے پیچھے چل چل کے خود کو ہلاک کر دیں گے. کن کے پیچھے چل چل؟ کافروں کے پیچھے، مشرکوں کے پیچھے، دشمنوں کے پیچھے، جانی دشمنوں کے پیچھے، تانے دینے والوں کے پیچھے چل رہے ہیں کہ شاید اس کی ہدایت ہو جائے. اس کا مطلب کیا؟ کیوں چل رہے ہیں؟ مکے میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ یہ چاہتے ہو کہ یہ جہنم میں جانا چاہیے. نہیں، ورنہ رحمت للعالمین نہیں ہوں گے. تو عالمین میں تو اچھے بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں، ورنہ تو خدا کہتا وما ارسلناک الا رحمتا للمؤمنین وما ارسلناک الا رحمتا للمسلمین. فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. الحمدللہ رب نہ مسلمین ہے نہ مومنین ہے، الحمدللہ رب العالمین. عالمین کے لفظ میں اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے سب شامل ہے. رحمت للعالمین میں ہر مخلوق شامل ہے، اور تبھی رحمت للعالمین ہے کہ جب سب کے لیے تڑپے. اور یاد رکھیے گا، ہم نے اپنے نبی کی سیرت کو بھلا دیا ہے. ہم ایسے بٹے ہیں فرقوں میں، گروہوں میں، کہ ہر گروہ چاہتا ہے دوسرا جہنمی ہو جائے تو وہ خوش ہے. یہ رسول اللہ والی روح نہیں ہے ہمارے اندر. قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے نا کہ رسول اللہ کی ذات تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. تو پس اگر وہ تڑپتا تھا جہنم میں جاتا دیکھ کر لوگوں کو، تو تم کیوں نہیں تڑپتے؟ تو جب نہیں تڑپو گے تو پھر ایک دوسرے کے گلے بھی کاٹو گے. جب نہیں تڑپو گے تو پھر بے گناہوں کا خون بھی بہاؤ گے، درندے بن جاؤ گے. اپنے اپنے فرقے کے الٹے سیدھے مولویوں کی باتیں سن کر بے گناہ لوگوں کا خون بہاؤ گے. تمہاری اس نبی سے کیا نسبت کہ جس کو طائف والوں نے پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیا. اللہ نے فرشتے کو بھیجا کہ اے رسول، خدا فرما رہا ہے کہ اگر آپ کہیں تو طائف پر اس پہاڑ کو دے ماروں. اللہ کا رسول چاہتا تو طائف والوں کو تباہ و برباد کروا دیتا. اگر ہم جیسے فرقے والے مزاجوں کا مالک ہوتا، اگر آج کل کے مولانا حضرات کے مزاج کا مالک ہوتا وہ رسول. لیکن کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ قیامت کے دن ان فرقہ واریت کی آگ بھڑکانے والے لوگوں سے رسول اللہ سوال کریں گے. رسول اللہ کا خالق سوال کرے گا کہ اس کو تو پتھر، اس کا کام بھی دین کی تبلیغ تھا، یہ بھی تبلیغ کرنے گیا تھا، تم بھی اپنے آپ کو مبلغ کہتے تھے، یہ بھی ہمارا نمائندہ تھا، تم بھی اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ہمارا نمائندہ کہہ کر پیش کرتے تھے. ہم نے تمہیں قرآن میں بتایا تھا اس کی سیرت پر عمل کرو. عام لوگ بھی عمل کریں لیکن علماء سب سے بڑھ کر عمل کریں. تو تم یہی قصہ منبر سے بیان کیا کرتے تھے کہ جب اس رسول کو پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیا گیا، فرشتہ آیا کہ طائف کے اوپر اس پہاڑ کو دے مارا جائے، تو تمہیں بھول گیا کہ اس رسول نے کیا دعا کی تھی. فرمایا تھا اے اللہ میری قوم کی ہدایت کر، یہ مجھے نہیں جانتے. توجہ فرمائیے گا عزیزان محترم. لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. آپ راستے کا انتخاب کر سکتے ہیں، نتیجہ وہی نکلے گا جو آپ نے انتخاب کیا ہے، نتیجہ آپ کی مرضی کا نہیں ہے. اگر کام وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ کام کرنے والا جہنم میں جائے گا، تو عیسائی، یہودی، شیعہ، سنی نام رکھ لینے سے نتیجہ نہیں بدلے گا. اگر کسی کو شک ہو تو اپنے ائمہ کے فرامین میں جا کر پڑھیں کہ اپنے شیعوں کی انہوں نے کیا نشانیاں بتائی ہیں. شیعہ وہ نہیں ہوتا جو میں کہوں، شیعہ وہ نہیں ہوتا جو آپ کہیں، شیعہ وہ ہوتا ہے جو اہل بیت بتائیں. شیعہ وہ ہوتا ہے جو اہل بیت بتائیں. شیعہ وہ نہیں ہوتا کہ جو رٹ لگائے کہ میں شیعہ ہوں.
جو طوطے کی طرح صبح سے شام تک کہے میں شیعہ ہوں، میں مومن ہوں، وہ نہیں ہوتا۔ شیعہ وہی ہوتا ہے جس کی قرآن تائید کرے، شیعہ وہی ہوتا ہے جس کو اہل بیت بتائیں کہ ہمارا شیعہ ایسا ہوتا ہے، ورنہ اگر کوئی نام رکھ لے اور ہو نہ تو بہت خطرناک ہوتا ہے۔ میں وہ لفظ بولتا ہی نہیں ہوں جو اس کے بارے میں، ایسے شخص کے بارے میں قرآن نے استعمال کیا ہے، جو ظاہر میں خود کو اور بتاتا ہو اور اندر سے کچھ اور ہو، اس کے بارے میں جو لفظ استعمال کیا ہے۔ آپ سمجھنے والے افراد ہیں، بس میں آپ کی توجہ اس کی طرف کروانا چاہتا ہوں کہ جس راستے کا انتخاب کرنا ہے، انتخاب سے پہلے کیا چیز انتخاب کرنی ہے اللہ کی کتاب سے جا کر پوچھ لے۔ جس کو پتہ ہی نہ ہو انتخاب کس چیز کا کرنا ہے، اسے قرآن اندھا کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، کیا نہیں ہو سکتے، وَمَا يَسْتَوِي برابر نہیں ہو سکتے، مساوی نہیں ہوا کرتے، اعمیٰ والبصیر اندھا اور آنکھوں والا، وَمَا يَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ اندھیرے اور نور ایک جیسے نہیں ہوا کرتے، وَمَا يَسْتَوِي الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ اور ٹھنڈے سائے اور گرم دھوپ برابر نہیں ہوا کرتی۔ مثالیں دے دے کر اللہ تبارک و تعالی انسان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ ہم سب تنگ ہیں نا فرقہ واریت کی آگ سے، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کیوں ہے۔ سب موجب ہے اس فرقہ واریت کی آگ کا۔ اگر اس کو حل کرنا چاہتے ہیں تو اسی کے بتائے ہوئے طریقے سے حل ہوگی جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا خالق ہے۔ اور ہمارا خالق کہتا ہے کہ فقط اختلافی باتوں کو پکڑنے کی غلط عادت میں مبتلا نہ ہو جانا۔ اگر مشکلات کو، اگر اختلافات کو، اگر جھگڑوں کو حل کرنا چاہتے ہو، اگر ایک امت بننا چاہتے ہو، اگر متحد رہنا چاہتے ہو تو ان چیزوں کو پکڑو جو تمہارے درمیان مشترک ہے۔ اگر کسی کو یہ بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو میں اشارہ کرتا ہوں۔ عید مباہلہ سے آپ سب اچھی طرح آشنا ہیں۔ اہل بیت کی ایسی فضیلت جو ناقابل انکار ہے۔ مسیحی آئے رسول اللہ سے مناظرہ کرنے کے لیے، اللہ نے ان کی بات کا جواب دیا کہ تم جو کہتے ہو عیسیٰ کا کیونکہ باپ نہیں ہے لہٰذا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، تو ہمارا جواب سن لو کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے پاس وہی ہے جیسے آدم کی تھی۔ آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا اور پھر فرمایا کہ بن جا، ہو جا، تو وہ بن گیا۔ اللہ جو کام جیسے بھی کرنا چاہے، ضروری نہیں کہ جیسا تم نے دیکھا ہے ہوتے ہوئے حتماً اللہ بھی مجبور ہے ویسے ہی کرنے پر۔ اللہ جس کام کو جس بھی طریقے سے چاہے وہ اس کام کو کر سکتا ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس نے عیسیٰ سے پہلے آدم کو، عیسیٰ کو تو فقط باپ کے بغیر پیدا کیا، آدم کو تو اس نے ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کیا تھا۔ یعنی قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ جس فارمولے سے تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا رہے ہو، اس فارمولے کے مطابق تو آدم کو اللہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ جس کا باپ نہ ہو تمہارے فارمولے کے مطابق وہ پھر اللہ کا بیٹا ہے، اس کا باپ اللہ ہے۔ تو پھر جس کی نہ ماں ہے، جس کا نہ باپ ہے، تو اسے کیا ہونا چاہیے؟ اسے اللہ ہونا چاہیے۔ لہذا تمہارا استدلال، تمہاری دلیل غلط ہے، یہ کام نہ کرو۔ انہوں نے اس دلیل کو قبول نہیں کیا، توجہ فرمائیے، انہوں نے اس دلیل کو قبول نہیں کیا۔ آیہ مباہلہ
کی 2 آیتیں چھوڑ کر اللہ نے پھر اپنے رسول سے فرمایا انہی اہل کتاب کے بارے میں، قل یا اہل الکتاب، اے رسول ان کو پھر ایک اور بات کی دعوت دیجیے۔ قل یا اہل الکتاب، اے رسول کہیے اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اے اہل کتاب آؤ اس ایک بات پر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہو جائیں، اس ایک صحیح بات کے سائے کے نیچے جمع ہو جائیں کہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ یعنی تم میں سے جو بھی توحید کا قائل ہے، ایک توحید، کیونکہ سب کے سب عیسائی مشرک نہیں تھے۔ ہم تو ہوتے ہیں نا، اگر ایک سے ہمارا جھگڑا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں سارے کے سارے، مثلا شیعہ کیا کہتے ہیں؟ سارے کے سارے سنی خراب، سنی کیا کہتے ہیں؟ سارے کے سارے شیعہ خراب۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ایسا ہی ہے۔ مولانا حضرات کے دھواں دھار بیانوں سے اور شعلہ بیانیہ، یعنی آگ اور دھواں دونوں، اس کے نتیجے میں گروہوں میں، فرقوں میں، آپس میں اتنی نفرتیں ہیں کہ کیا کہتے ہیں؟ یہ جتنا بھی نیک ہے، یہ جتنا بھی نیک ہے، کیونکہ ہمارے فرقے سے نہیں ہے لہذا اس کی نماز نہیں ہے، اس کی ٹکرے ہیں، اس کی نماز نہیں ہے، اس کی ٹکرے ہیں۔ ہم ان کے بارے میں، وہ ہمارے بارے میں، ہم ان کے بارے میں، وہ ہمارے بارے میں، اس میں مبتلا ہیں۔ قرآن مجید فارمولہ کیا دیتا ہے؟ توجہ فرمائیے گا، قرآن مجید نے یہودیوں کی بہت مذمت کی، اس لیے کہ خرابیاں بہت تھیں ان میں۔ ایک مقام پر قرآن کریم نے یہودیوں کی بری صفات گنوائی، بہت برا بھلا کہا، لیکن فوراً فرمایا کہ یہ سارے یہودی ایک جیسے نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں جتنا یہودیوں کو برا بھلا کہا گیا، کسی اور قوم کو اتنا برا بھلا نہیں کہا گیا۔ تو جو قرآن کی نظر میں اس زمانے میں سب سے بری قوم ہے، اللہ اس کے بارے میں بھی فرما رہا ہے کہ سب کو ایک جیسا مت سمجھنا۔ لیسو سواء، یہ سارے کے سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ کاش شیعہ سنیوں کے بارے میں اور سنی شیعوں کے بارے میں یہی سمجھ لیتے، تو پھر احتیاط کیا کرتے کہ جسے میں گولی مار رہا ہوں شاید اچھوں میں سے ہو، جس مسجد میں میں جا کے بم رکھ رہا ہوں شاید یہ اچھوں میں سے ہو۔ توجہ فرمائیے گا، توجہ والی بات ہے۔ جب میں کہہ دیتا ہوں نا کہ سارا مخالف فرقہ خراب ہے، جس کو بھی مار دو جنت میں جاؤ گے، تو یہ سوچ شیطانی سوچ ہے، یہ قرآنی سوچ نہیں ہے۔ قرآن جب مذمت بھی کرتا ہے اس قوم کی، اور اس قوم کی جو قرآن کی نظروں میں اس زمانے میں سب سے بری قوم تھی، اللہ کے نبی کے سب سے بڑے مخالف تھے، ان کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے کہ خبردار یہ سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، من اہل الکتاب امت، ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایسا ہے، امت کا ایک معنی گروہ ہوتا ہے، جماعت ہوتی ہے۔ ان اہل کتاب میں سے جس کو میں نے برا بھلا کہا ہے، اس جماعت میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، ان کا ایک گروہ ایسا بھی ہے، قائمۃ آناء یتلون آیات اللہ، اللہ کی کتاب کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، آناء اللیل، رات کے اوقات میں، رات کو اٹھ اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر اہل سنت سے سوال ہو کیا شیعوں میں ایک بھی ایسا نہیں ہے جو رات کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کرتا ہو؟ تو جب رسول اللہ کے زمانے کے وہ یہودی کہ جن کی مذمت سے قرآن بھرا پڑا ہے، ان میں سے بھی اپنے دین پر عمل کرنے والے اچھے لوگ اگر موجود ہیں تو قرآن ان کی تعریف کر رہا ہے۔ کس لیے تعریف کر رہا ہے؟ آگے آیت پڑھتا ہوں تاکہ مزید واضح ہو جائے۔ آیات کی تلاوت کرتے ہیں، رات کے وقت میں اٹھ کر اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہیں، یأمرون بالمعروف
عجیب یہودی امر بالمعروف کرتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور برائی سے منع کرتے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. ہاں ابھی تک یہ رسول اللہ پر ایمان نہیں لائے، لیکن بات ان پر واضح نہیں ہوئی، ہٹ دھرم نہیں ہے، ضدی نہیں ہے، بات پتہ نہیں چلی. ہوتا ہے نا ایسا، ایک ہی کلاس میں استاد بچوں کو پڑھا رہا ہو، سب بچے توجہ سے سن رہے ہو، ممکن ہے نا کسی بچے کو بجائے توجہ کرنے کے باوجود سمجھ میں نہ آئے. جو باتیں سمجھ چکا ہے ان پر عمل کرتا ہے، لیکن جو بیچارے کو سمجھ میں نہیں آئی ابھی تک اس نے مانی بھی نہیں. جو اس کی سمجھ نہ آئے وہ مانے کیسے؟ وہ لوگ بھی عجیب ہوتے ہیں، بعض اوقات محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، بات سمجھ نہ آئے خطیب کی واہ واہ کرنا ان کو ضرور ہوتا. جب دیکھتے ہیں نا سارے واہ واہ کریں تو کہتے ہیں کہ مجھے بے وقوف نہ سمجھیں، لہذا میں بھی واہ واہ کرتا ہوں. انشاءاللہ کوشش کریں کہ جو سمجھ میں آئے اسی کی داد دیں. میں تو طلب نہیں کر رہا، لیکن جو طلب کرتے ہیں ان کو بھی اسی بات کی داد دیں کہ جس بات کی سمجھ میں آ جائے. اور سمجھ میں آنے کے باوجود، یہ ذرا تھوڑا سا میں حاشیے میں جا رہا ہوں، سمجھ میں آنے کا کیا مطلب ہے؟ ہو سکتا ہے کہ انسان سمجھے مجھے بڑی اچھی بات سمجھ میں آئی ہے اور وہ بات اچھی نہ ہو. یہ بھی قرآن نے بتایا ہوا ہے، عَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. ہو سکتا ہے کوئی بات تمہیں بڑی پسند آئے، کوئی چیز تمہیں بڑی اچھی لگے، تمہارے لیے شر ہو. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے انہی محفلوں میں بعض لوگ اللہ کے ساتھ شرک کر دیتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کر، اور لوگ اٹھ کے رقص کر کے داد دیتے ہیں. یعنی اتنا وجد میں آتے ہیں کہ رقص کرنے لگتے ہیں. آپ نے بھی مناظر دیکھے ہوں گے، ممبر پہ بیٹھا ہوا کہہ رہے ہیں اللہ نے فرمایا اگرچہ میں علی کل شیء قدیر ہوں لیکن اس معاملے میں مجبور ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہر چیز پر قادر ہوں، ایک طرف سے کہہ رہے ہر چیز پر قادر ہوں، ساتھ ہی کہہ رہے اس مسئلے میں مجبور ہوں. یعنی پہلی بات کر کے دوسری بات کو توڑ رہا ہے اور لوگ اس کو داد دے رہے ہیں. ایک یہ بھی سمجھ میں آنا ہوتا ہے، اللہ کرے کسی کی سمجھ میں ایسی چیزیں نہ آئیں اور اٹھ کے کھڑا ہو جائے، بھائی تو کہہ رہے اللہ کل شیء قدیر، ساتھ ہی تو کہہ رہے مجبور، تو یہ دونوں اکٹھے کیسے ہوں گے؟ تو پھر یہ کہیں گے یہ عقل کی نہیں، یہ معرفت کی بات ہے. ایک تو معرفت ہوتی ہے نا جو عقل کے سائے میں آتی ہے، ایک معرفت وہ ہوتی ہے کہ ہماری وہ زبان میں کہتے ہیں عقل تو بعد موجاں. ٹھیک ہے، یعنی عقل کے بعد موجیں ہو جاتی ہیں، عقل کے بعد موجیں ہو جاتی ہیں. دین کے معاملے میں جس عقل کو قرآن مجید کے نور سے رہنمائی حاصل نہ ہو اس عقل کی پھر موجیں ہو جاتی ہیں. کون سی موجیں؟ وہ موجیں جو نشئی کی ہوتی ہیں. پہلے مزہ آتا ہے اور پھر بعد میں اس کا تلخ نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے. اسپتال کے بستر پہ جا کے گھر کا سارا سامان بک جاتا ہے، سب کے حالات خراب ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا برائیاں وجود میں آتی ہیں. لیکن یہ نشہ اس سے زیادہ برا ہے، اس لیے کہ اس کا نتیجہ نکلے گا قیامت کے دن. اس کا نتیجہ کب نکلے گا؟ قیامت کے دن. آپ کی خدمت میں جو قرآن کے لفظ ہیں وہ بیان کرتا ہوں. قل اللہم مالک الملک، اے رسول کہہ دیجئے اے اللہ، اے بادشاہت کے مالک، اے کائنات کے مالک، فاطر السماوات والارض، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے، ان کی ابتدا کرنے والے. قل اللہم مالک الملک فاطر السماوات والارض انت تحکم بین عبادک یوم القیامہ، تو فیصلہ کرے گا قیامت کے دن اپنے بندوں کے درمیان، فیما کانوا ہم فیہ یختلفون، ان باتوں کا فیصلہ جن کے بارے میں یہ اختلاف کیا کرتے تھے. تو
تو فیصلہ کرے گا، تو قاضی ہوگا قیامت کے دن۔ اس دن پھر کیا ہوگا؟ پھر قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، تو اس دن وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، غلط طرف چلے گئے، قرآن پاک موجود تھا، توجہ نہ کی، اللہ کی کتاب کائنات کی عظیم ترین نعمت، اس پر گرد و غبار جمتا رہا، اسے پڑھنے کی زحمت نہ کی، ٹی ویوں میں اور کیبلوں میں اور چینلوں میں اور ٹاک شوز میں مست رہے، فیس بک اور واٹس ایپ پر بغیر تحقیق کے حدیثیں فارورڈ کر کے غلط صحیح سمجھتے رہے کہ ثواب مل رہا ہے، قرآن کے پاس آنے کی کوشش نہ کی، اس دن جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہوگا وہ خواہش کریں گے کہ کاش جو کچھ زمین میں ہے سب ان کے پاس ہوتا، اور اس کو دے کر اپنے آپ کو جہنم سے چھڑوا لیتے، لیکن ایسا نہیں ہو سکے گا۔ جو نقطہ کہنا چاہتا تھا اس آیت سے وہ یہ ہے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور اللہ کے پاس ایسی چیزیں دیکھیں گے کہ جو ان کے حساب کتاب کے برعکس ہوں، ان کے حساب کتاب، ان کی کیلکولیشنز غلط ہو جائے گی قیامت کے دن۔ وَبَدَا لَهُم، اور ان کے سامنے وہ چیزیں ظاہر ہو جائیں گی من اللہ، اللہ کی طرف سے، ما لم یکونوا یحتسبون، جس کا انہوں نے احتساب کا معنی ہوتا ہے بڑا دقیق، بڑی زحمت والا حساب، بڑی کیلکولیشنز کی تھی کہ میں تو حتماً جنت میں ہوں، میں تو حتماً جنت میں ہوں، بغیر قرآن کو دیکھے ہوئے، بغیر قرآن کے سائے میں فرامین اہل بیت کو دیکھے ہوئے، جنت کی فرسٹ کلاس بزنس کلاس کا ٹکٹ میری جیب میں ہے، یہ سمجھا کرتا تھا۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ انہی اہل بیت نے تاکید کی ہے کہ ہماری بات کو بھی اگر دیکھنا ہو کہ کسی نے ہمارے بارے میں جھوٹ تو نہیں بولا، تو اس کا طریقہ بھی اللہ کی کتاب سے تمہیں پتا چلے گا، اس لیے کہ ہم اپنے خالق کے مزاج کے خلاف بات نہیں کرتے، اور قرآن ہمارے خالق کا کلام ہے، اور ہمارے خالق کا مزاج تمہیں بتا دیتا ہے، اس سے آشنا کر دیتا ہے کہ اللہ کا مزاج کیسا ہے۔ میں آپ کے سامنے اگر چند دن تقریر کروں، بلکہ پہلی ہی تقریر سے آپ کو پتہ تو چل رہا ہوگا نا، اچھا لگ رہا ہو یا برا وہ الگ بات ہے، بعد میں کیا تبصرہ کرے وہ الگ بات ہے، لیکن آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے اللہ کی دی ہوئی عقل سے، آپ کے کان میری آواز آپ کی عقل تک پہنچا رہے ہیں اور وہ دیکھ رہی ہے، اور جو کچھ آپ کے دلوں کے اندر سٹور ہے، جو اندر سانچے بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ جو جس طرح یہ میری باتیں فلٹر ہو رہی ہیں، یا میں اچھا لگ رہا ہوں گا یا میں برا لگ رہا ہوں، لیکن آپ کو میرا مزاج پتہ چل رہا ہے۔ اب ہو سکتا ہے میرا مزاج آپ کو پسند آئے، ہو سکتا ہے میرا مزاج آپ کو پسند نہ آئے، یاد رکھیے گا خداوند عالم کا بھی مزاج ہے، ہم بھی کس کے ساتھ دوستی کرتے ہیں؟ جس کے ساتھ ہمارا مزاج مل جائے، ایسا ہی ہوتا ہے نا، دنیا میں ہم کتنے لوگوں سے، ہزاروں لوگوں سے ہماری ملاقات ہوتی ہے، سب ہمارے دوست بن جاتے ہیں؟ نہیں بنتے۔ کون بنتا ہے دوست ہمارا؟ جس کے ساتھ ہمارا مزاج ملتا ہو، ایسا ہی نہیں ہے، اور جس سے جتنا مزاج مل جائے اس سے اتنی گہری دوستی ہو جاتی ہے، جس کے ساتھ بہت سارا ٹائم اکٹھا گزرے، اس کے بارے میں کوئی ہمیں آ کے خبر دے اور آپ اس کے مزاج شناس ہو، اور خبر دینے والا جو خبر دے رہا اس کے مزاج کے خلاف، تو خبر دینے والا جتنا بھی معتبر ہو، آپ کے اندر سے آواز آئے گی یہ خبر غلط ہے۔ تو مجھے فرما رہے ہیں نا، اگر آپ اس شخص کے مزاج آشنا ہیں تو جب اس کے بارے میں کوئی ایسی خبر سنیں گے آپ جو اس کے مزاج جسے آپ جانتے ہیں خلاف ہے، تو کہنے والا بڑا ہی معتبر کیوں نہ ہو، آپ کہیں گے اس کو مغالطہ ہو گیا، اس سے خطا ہو گئی ہے، یا شاید کوئی مذاق کر رہا ہے، کیونکہ جس کو میں جانتا ہوں
وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا جیسا یہ بتا رہا ہے۔ لہذا آپ میری بات کو بھی بے شک نہ مانیں، میں تو کوئی چیز ہی نہیں ہوں، میری حیثیت ہی کوئی نہیں ہوں، حیثیت ہے اللہ کی کتاب۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے خالق کے مزاج سے آشنا ہو جائے تو پھر اپنے مولا کے اس کلام کو یاد کریں۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ علیہ السلام مولا فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ جو جتنا قرآن پڑھنے والا ہے اتنا اپنے خالق کے مزاج سے آشنا ہے، اسے اتنی زیادہ اپنے خالق کی معرفت ہے، وہ اتنا اپنے خالق سے قریب ہے، اور جو جتنا خالق سے قریب ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اتنا ہی گناہگار سمجھتا ہے۔ کہ اتنی عظیم ذات میں تیرا حق ادا کیسے کر سکتا ہوں، اتنی عظیم تیری ذات میں تیرا حق ادا کیسے کر سکتا ہوں۔ اگر شک ہو تو جائیے صحیفہ کاملہ کھول کر دیکھیے۔ ابھی ذکر مسائل میں بھی چند لمحات کے لیے امام حسین کے اسی مظلوم بیٹے کا تذکرہ کرنا ہے، لیکن یہ جو کتاب ہے جس کا نام صحیفہ سجادیہ ہے، صحیفہ کاملہ ہے، تو ہمارے پاس بھی مضمون ہے۔ ہر چیز پر ظلم اسی کی مناسبت سے ہوتا ہے، ہر چیز کے ساتھ عدل اس کی مناسبت سے ہوتا ہے۔ عربی زبان میں عدل کی تعریف کیا ہے؟ عدل کی تعریف یہ ہے کہ جب کسی چیز کو اس کے مقام پر، اس کے صحیح مقام پہ رکھا جائے تو اس کو عدل کہتے ہیں۔ اگر اس کے مقام سے بڑھا دیا جائے یا اس کے مقام سے گھٹا دیا جائے اس کو عربی زبان میں ظلم کہا جاتا ہے۔ جس کو حق دینا تھا اس کو حق نہ دیا جائے اسے ظلم کہا جاتا ہے، حق دے دیا جائے اسے عدل کہا جاتا ہے۔ یہ عدل اور ظلم کی تعریف ہے۔ عدل اور ظلم ایک دوسرے کی ضد ہے۔ اس امت نے رسول اللہ کی دونوں نشانیاں، ایک قرآن ایک اہل بیت، امت نے دونوں کے ساتھ عدل نہیں کیا، دونوں مظلوم۔ قرآن کی مظلومیت، البتہ یاد رکھیے گا قرآن کو جب کہا جاتا ہے نا مظلوم تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی بھی قرآن مجید سے خود پتہ چلتا ہے کہ قرآن پر ظلم اصل میں تم سمجھتے ہو قرآن نہیں پڑھ رہے تو یہ قرآن پہ ظلم ہے، در حقیقت اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہو۔ قرآن کہتا ہے وَمَا ظَلَمُونَا، ان لوگوں نے یہ جو سمجھتے تھے کہ بڑے سرکشی کر رہے ہیں، یہ جو سمجھتے تھے بڑے محلات میں رہتے ہیں، یہ جو سمجھتے تھے بڑے صاحبان اقتدار ہیں، یہ جو سمجھتے تھے کہ ہمارے نبیوں کی مخالفت کر کے، ہمارے پیاروں کی مخالفت کر کے بڑی مزیدار زندگیاں گزار رہے ہیں، یہ سمجھتے تھے ان پر ظلم کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، در حقیقت یہ بے وقوف اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے، اپنی عارضی لذتوں کو لذتیں سمجھتے ہوئے اس دائمی عذاب کو بھول گئے تھے، اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ لہذا قرآن کی حق میں اگر ہم اس کی طرف توجہ نہ کریں، حق ادا نہ کریں تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، اپنے آپ پر ظلم کرتے۔ جنہوں نے حسین پر ظلم کیا در حقیقت خود پر ظلم کیا۔ حسین نے تو سر اٹھا کر سرخرو ہو کر اپنے خالق سے ملاقات کی۔ حسین جیسا سرخرو کون ہوگا؟ کون ہوگا اس کائنات میں جو اتنی قیمتی چیزیں پہلے قربان کرے، پہلے خالق کی بارگاہ میں ہدیہ کرے؟ علی اکبر جیسا شبیہ پیغمبر جوان اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ کرے، علی اصغر جیسا
عزیز اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ کرے۔ اور یہ تو خدا کی حکمت تھی کہ سید سجاد نے مسند امامت سنبھالنی تھی، امت کی رہنمائی کرنی تھی، ورنہ حسین سید سجاد کو بھی قربان کر دیتے۔ بس میں تذکرہ کرنا چاہوں گا، کچھ دیر کے لیے تصور کیجئے کہ یہ جو ایام چل رہے ہیں، محرم کا اختتام ہے، 61 ہجری کا محرم، ذرا تصور کیجئے ان ایام میں سادات کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ بس میں فقط ایک اشارہ کرنا چاہوں گا، سید سجاد کربلا کے سارے ظلم دیکھنے کے بعد 11ویں کے دن دل میں خواہش ہوگی کہ بابا کے بے کفن لاشیں کو دفنانے دیا جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اگر کوئی ایسا باپ دنیا سے چلا جائے کہ جس کا بیٹا کہیں دور رہتا ہو، کسی دوسرے شہر میں رہتا ہو، کسی دوسرے ملک میں رہتا ہو، تو اس بیٹے کے آنے کا انتظار کیا جاتا ہے کہ بیٹا اپنے باپ کا آخری مرتبہ چہرہ دیکھ لے، اس کے چہرے کی زیارت کر لے۔ لیکن میں قربان جاؤں اس مظلوم بیٹے پر کہ جس نے کس حال میں اپنے بابا کی لاش کی زیارت کی آخری مرتبہ، کن حسرتوں کے ساتھ اپنے بابا کی لاش کو الوداع کیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی عام شخص بھی دنیا سے چلا جائے تو لوگ جب اس کے جنازے کو اٹھاتے ہیں تو بہت احتیاط کرتے ہیں، بڑے احترام کے ساتھ، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ جب مسلمان کا جنازہ اٹھایا جائے تو اس کے لیے دعا کی جائے، اس کا احترام کیا جائے، احتیاط کے ساتھ لے کر قبرستان میں لے کے جاتے ہیں۔ لیکن ہائے میرے مولا حسین مظلوم کا جنازہ کہ جس کو قتل کرنے کے بعد حکم دیا گیا کہ اس کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے جائے، اللہ جانے امت نے کیسا احترام کیا۔ اور پھر 11ویں والے دن ہائے میرا مولا سجاد کیسا مظلوم ہے کہ اپنے بابا کی لاش کے پاس سے گزرا ہے، کس حالت میں، اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ اپنے بابا کی لاش پر مٹی پھینکی جا سکے، قبر میں دفنایا جا سکے۔ اگر کوئی سوال کرے مولا سجاد اپنے باپ کی قبر پر مٹی ڈالنا وہ تو بیٹے کا فرض ہوتا ہے، تو سید سجاد جواب دیں گے میں کیسے بابا کی قبر بناتا، میں کیسے اپنے بابا کو دفناتا، میرے ہاتھوں میں ظالموں نے رسیاں باندھ رکھی تھی۔ بس ایک جملہ اور عرض کرنا چاہوں گا، بہت عرصہ عزادار رہے ہیں سید سجاد اپنے بابا کو۔ جب مدینہ میں واپس آ گئے تو اتنا گریہ کرتے تھے، اتنی عزاداری کرتے تھے کہ مدینہ والوں کو بھی معلوم تھا، وہ بھی سید سجاد کے سامنے اگر مدینہ کے وہ افراد جن کا کام جانوروں کو ذبح کرنا تھا، ان کو معلوم تھا اگر مولا کے سامنے کسی جانور کو ذبح کیا جائے تو مولا کو کربلا میں اپنے بابا کا ذبح کیا جانا یاد آ جاتا ہے۔ لہذا اگر دیکھتے مولا سجاد آ رہے ہیں تو یہ کام نہیں کیا کرتے تھے، لیکن اگر کبھی مولا کے سامنے کسی جانور کو ذبح کیا جانے لگتا تو مولا اس ذبح کرنے والے سے سوال کرتے کہ اے جانور، اس جانور کو ذبح کرنے والے، تو نے اس کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا ہے؟ تو وہ جواب دیتا اے مولا، ہم آپ کے نانا کی امت سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے نانا نے حکم دیا ہے کہ جب کسی جانور کو بھی ذبح کرنا ہو تو پہلے اس کو پانی پلاؤ، کسی دوسرے جانور کے سامنے ایک جانور کو ذبح نہ کرنا۔ جب مولا سجاد یہ سنتے تو ایک دفعہ کربلا کی طرف رخ کرتے، فرماتے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابتا، سلام ہو آپ پر او میرے مظلوم بابا، آپ کو آپ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں نے کئی دن کی بھوک اور پیاس کے باوجود آپ کو ذبح کر دیا، کربلا کی خاک و خون میں آپ کو غلطہ کر دیا۔
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد قرآن کریم کی، اہل بیت اطہار کی، کربلا کی قربانیوں کی حقیقی معرفت ہم سب کو عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو بھی قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کے سائے میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہمیں خود اپنی اور اپنی اولادوں کی قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کے سائے میں ان کی پرورش کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ کربلا دنیا کے عارضی پن کو اور دنیا کے گھٹیا ہونے کو ہمارے سامنے واضح کر کے دکھاتی ہے۔ پروردگارہ اس پیغام کو، حسین مظلوم کے اس پیغام کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ اس دنیا کی عارضی لذتوں پر اپنی جن نعمتوں کا تو نے وعدہ کیا ان کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ تیری ذات کی رضا کو ہر چیز پر ترجیح دینے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ تمام حاضرین محفل کے مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما، بالخصوص جنہوں نے اس مجلس کا، اس محفل کا انعقاد کیا، ان کی مرحومین کی بخشش فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہماری حاجات کو تو ہم سے بہتر جانتا ہے۔ بحق محمد و آل محمد ہماری مشکلات کو اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی حل فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔